إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک عظیم نعمت ہمارا دین اسلام ہے۔ وہ دین جو کامل و مکمل ہے اور جس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین اسلام جو تہذیب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تہذیبیں معروف ہے کہ دو ہیں، ایک مشرقی تہذیب جسے صحیح طور پر کہنا چاہیے روحانی تہذیب، اور دوسری ہے مغربی تہذیب، دوسرے معنوں میں مادی تہذیب۔ مشرقی یا روحانی تہذیب اسلام کی تعلیمات اگر کوئی صحیح معنوں میں اسلام پر کاربند ہو جائے، اسلامی تعلیمات کو ماننا شروع کر دے، تو دنیا میں اس تہذیب کا مقابلہ دوسری کوئی تہذیب نہیں کر سکتی۔ اس میں روحانیت کی ترقی ہے، روح کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے۔ اور مادی ترقی، دولت بے شمار ہو سکتی ہے، آدمی کے پاس آسائش کے سارے سامان ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی سکون اور دلی اطمینان بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ جتنی خودکشیاں مغربی تہذیب والے کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کبھی ایسی نہیں پائی۔ کوئی بزدل ہوگا مسلمانوں میں سے بھی ایسا، بزدل ہونا تو ویسے بھی ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کبھی بزدلی میں آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو نادر واقعات، لیکن ان علاقوں میں مغربی ممالک میں مغربی تہذیب والوں کے یہاں جو مادی دنیا ہے اس میں خودکشی عام ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کچھ ہے تو یہی ہے، آگے کچھ نہیں، اور ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے۔ ہمارے لیے دنیا معمولی بات ہے، ایک اسٹیشن ہے جہاں تھوڑا سا رکنا ہے اور آگے منزل ہماری آگے ہے، اور بہت لمبی چوڑی اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہمارے لیے ہماری آخری منزل انشاءاللہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ مادی دنیا
اور روحانی دنیا میں یہی فرق ہے کہ ان کے لیے آگے کچھ بھی نہیں اور ہمارے لیے آگے سارا کچھ۔ اس دین نے، اس اسلام نے ہمیں وہ اخلاق سکھلائے کہ جن اخلاق کو اپنانے سے ہماری دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ صرف یہی نہیں کہ دنیا میں عزت ملے گی، ساتھ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بااخلاق آدمی دنیا میں ہر جگہ عزت پاتا ہے، مسلمانوں میں بھی اس کی عزت ہوگی، کافروں میں بھی اس کی عزت ہوگی، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جو لوگ سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں۔ اور اسلام نے صفائی، ستھرائی، تجمل، تطیب، خوشبو لگانے، نہا دھو کے رہنے، اچھا لباس پہننے، ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے نہیں؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر، مثقال ذرہ، ذرہ تو آپ سمجھتے ہیں، باہر سے اندھیرے کمرے میں روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں کچھ حرکت کرتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، نہ آپ پکڑ سکتے ہیں، نہ اکیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں ذرات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اس ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ان رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال پر جواب دیا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، میرے صحابہ اللہ خود جمیل ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی جمال پسند ہے۔ اچھا کپڑا پہنو کوئی حرج نہیں، اچھا جوتا، قیمتی جوتا پہنو کوئی حرج نہیں، لیکن تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ اچھا کپڑا پہن لیا تو ذرا ہلکے کپڑے والے کی طرف ایسے ناک منہ چڑھا کے دیکھیں، یہ ہے تکبر۔ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ نسل کا، بڑا اعلیٰ قسم کا، اب کیا کہیں اپنے آپ کو، کیا کیا کچھ سمجھنا، ہم چونوا دیگرے نیست، ہم جیسا دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، اپنے دل میں یہ سمجھنا، غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر یہ ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے، جمال پسند ہے، کپڑے خوبصورت ہوں پسند ہے، آپ کے پاس ہر اچھی چیز ہے پسند ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ادھار لے لے کے یہ سارا کچھ کریں گے؟ نہیں، اللہ توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اگر اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے جسم پر دیکھے۔ اب نعمت کا اثر جسم پر کیا ہوگا؟ اچھا کپڑا ہو، اچھا جوتا ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے نعمت نہیں دی، مال و دولت سے، فراوانی سے نہیں نوازا، جتنا ہے اسی میں گزارا کرو، اسی میں جمال ہے۔ آپ کے پاس اگر کپڑے کو پیوند لگا ہوا ہے تو بھی اس میں جمال ہے، دھلا ہوا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، یہی جمال ہے۔
اسلام نے ہمیں ایک نہیں بہت سارے آداب سکھلائے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ آداب ہیں۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت سے متعلقہ آداب بھی ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کا ادب، اللہ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے آگے بڑھنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہمیں۔ اللہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے، ہم اس سے آگے کہاں بڑھیں گے؟ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے قبول کرو، اس سے آگے نہ بڑھتے چلے جاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنے صحابہ میں اس طرح رہا کرتے تھے کہ جیسے بالکل انہی میں سے ایک آدمی ہے، لیڈر ہے نہیں معلوم، بلکہ ایسا ہوا کہ باہر سے آدمی آیا آ کے پوچھتا ہے کہ تم میں سے نبی کون ہے؟ شکل معلوم نہیں، آپ کا چہرہ مہرا، آپ کا چہرہ مبارک کبھی دیکھا نہیں، باہر سے آیا ہے، نیا آیا، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بڑے اعلیٰ گدے پہ بٹھایا ہوا ہو اور خود وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارے ماحول کی بات کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، دور نکل جائے گی۔ یہاں وہ نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا، نہ پیروں کی شکل نہ مریدوں کی شکل، دونوں بالکل نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پیر کون ہے۔ بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے زیادہ اب سفر میں ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی درمیان میں ہیں، کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی چلتے پھرتے ایک کارواں جا رہا ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آگے ہی ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو جہاں پیر بیٹھا ہوا وہاں پیچھا کر کے پھر نہیں نکل سکتے، الٹے پاؤں نکلنا ہوگا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان چل رہے ہیں۔ قافلہ آیا، حاجیوں کا قافلہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ صحابہ ہیں، ایک کارواں آیا، آ کے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کاروان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مل کے پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو؟ اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں۔ ابھی تک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا نہیں تھا بلکہ صرف سنا تھا، اور آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج آپ کے ساتھ کرنے کا شوق تھا، سب روانہ ہو گئے اپنی اپنی جگہ سے، اور راستے میں یہ ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک خاتون کی گودی میں بچہ تھا، اس کو تھوڑا اٹھایا، کہا الہذا حج، آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر بتائیے کہ کیا اس بچے کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، اس بچے کا حج ہوگا اور تجھے بھی ثواب ہوگا۔ آپ سے آگے بڑھنے کا پھر کیا معنی ہوا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت۔ آپ سے آگے بڑھنے کا معنی بھی یہ ہے جہاں آپ نے روکا ہے وہاں رک جاؤ، جہاں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں چلو، جو کرنے کا حکم دیا کرو، جس سے منع کیا اس سے بعد آ جاؤ۔ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے آداب سکھلائے ہیں۔ ان آداب میں سے اگر سب سے پہلے ادب مع اللہ، ہمیں اللہ کے ساتھ کس طرح آداب اپنانے چاہیے،
اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بہترین مثال دے دی۔ آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، جب پوچھا گیا نا، ایک تو واقعہ وہ بڑا مشہور ہے نا، جب بت توڑے وہ لوگ میلے میں گئے اور ان کے بتوں کی، ان کے خداؤں کی تباہی فناہی کر دی اور کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ ویسے ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے ہدایت بھی دے گا۔ والذی یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اس انداز سے، اور خاص ادب اپنایا اگلی آیت میں، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78، 79 اور 80۔ تیسری آیت جو 80 نمبر پر ہے، وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں، معنی نہیں آتا، کچھ معنی آ جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کیا ہوا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کون سا ادب اختیار کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ عربی میں الفاظ بڑی آسانی سے کہے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَمْرَضَنِي، اگر وہ مجھے بیمار کرے، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے لیے ادب کا وہ کلمہ استعمال فرمایا کہ جب میں بیمار ہو جاؤں۔ بیماری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شفا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اہل علم کا، اہل عقیدہ صحیحہ کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی برا کام اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، خیر، بھلائی، نیکی اور احسان، یہ جتنے کام ہیں اللہ کی طرف نسبت کر دو۔ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ جب باری آئی بیماری کی تو یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح کا ادب حضرت خضر علیہ السلام نے اختیار کیا۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل ہے، معروف ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 میں حضرت خضر علیہ السلام، ایک واقعہ آیا، کشتی کا واقعہ بڑا معروف ہے نا، کہ کشتی تھوڑی خراب کر دی تاکہ بعد میں آنے والے جو پکڑنے والے ہیں وہ کہے کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو وہاں کشتی کس کے حکم سے توڑی تھی؟ آگے ہے نا ذکر موجود کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، لیکن جب کشتی توڑنے کی باری آئی، کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، عیب ہے نا، کہا میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اب بظاہر معمولی سی باتیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا کتنا ادب کیا۔ اچھی بات ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر کوئی کمی بیشی آئی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، وہ اپنی طرف، انسان کی طرف۔ اچھی چیز کی نسبت، ہماری گائے، بھینس، بکری کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور خنزیر کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب بھینس، گائے، بکری، حلال جانوروں کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام کھل کے اللہ تعالیٰ کا نام لو، لیکن جب ذکر آ جائے خنزیر کا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو، حالانکہ وہی خالق ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جیسے خضر علیہ السلام نے کیا۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت کے دوران بھی ادب ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران بھی آداب ہیں یا نہیں؟ بہت سارے آداب میں سے مسواک کر کے نماز شروع کرو، وضو کر کے نماز شروع کرو، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، اور انسان جہاں نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھنے لگو، مسجد سجدے کی جگہ پہ آؤ، سجدہ کرنا کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، خذوا زینتکم، تو زینت اختیار کرو۔ اللہ کے لیے عبادت کا ادب یہ ہے کہ آدمی زینت اختیار کرے۔ بتائیے زینت کیا ہے؟ ہر وہ کپڑا، ہر وہ انداز جس انداز سے آپ اپنے باس کو ملتے ہیں وہ زینت ہوگی۔ ہر وہ کپڑا، ہر وہ آپ کے جسم کا انداز جس سے آپ اپنے سسرال میں جا سکتے ہیں وہ یقیناً زینت ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، سیر کرتے ہوئے آیا ہے، تو کیا کہے گا کہ میں اسی میں تھوڑا اپنے سسرال والوں سے بھی ہو کے آ جاؤں؟ جائے گا ادھر؟ نہیں، میں تو بدل کے کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اور مسجد میں آنے کے لیے کوئی چینج کی ضرورت محسوس نہ کریں، گیم کھیلتے ہوئے سیدھا یہاں۔ رات کو سویا تھا، سوتے ہوئے سلیپنگ سوٹ پہن لیا، کوئی بات نہیں ہے، رات ہے، سونا ہے، اپنا بیڈ ہے، آپ جانیں۔ سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے، اذان ہوئی، اٹھا، نمازی ہے، ایک اچھی بات یہ بھی ہے اس میں کہ ہے نمازی۔ اذان ہوئی، اٹھا، وضو کیا، اسی سلیپنگ سوٹ میں مسجد میں آ گیا۔ کیا یہ سوٹ مسجد کے لائق ہوگا؟ اس طرح کا سوٹ پہن کے وہاں جائے گا جہاں میں نے پہلے ذکر کیا؟ بار بار کہوں گا تو کہیں گے سسرال کی بات کر۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی عبادت نماز پڑھنے لگو زینت اختیار کرو۔ یہ زینت نہیں ہے کہ آپ سلیپنگ سوٹ میں مسجد میں آ جائیں، ٹریک سوٹ، سپورٹ سوٹ، کسی بھی طرح کا کپڑا پہنیں اور مسجد میں چلے آئیں۔ مسجد میں آنے کے لیے خوب تیاری کریں، اچھا لباس پہنیں، مسواک کریں، اچھی طرح وضو کریں۔ مسجد میں آ گئے، ایک کام مسجد میں آ کے ہم کرتے ہیں، یہاں تو نہیں ہوتا، نہ نظر ہی آتا ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا میں کسی بھی مسجد میں جائیں تو آپ کو ٹوپیوں کی بڑی مقدار ملے گی، لائن لگی ہوئی ٹوپیاں۔ اگر اچھی ٹوپی ہے ٹھیک ہے، پہن کے آؤ گھر سے، اور اچھی ٹوپی اگر کہیں مسجد میں مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، پہن لیجیے۔ لیکن ہماری مسجدوں میں ایسی ٹوپیاں دیکھی گئیں، ٹوٹی ہوئی، درمیان سے کھجور کے پتا اس طرف لٹک رہا ہے، اور اتنا حصہ جو ٹوپی کا ہوتا ہے نا، یہ دائرہ نیچے والا، طرح طرح کے تیل لگ کے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس ٹوپی کو زینت سمجھیں گے آپ؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور آپ ایک گندی سی ٹوپی، ٹوٹی پھوٹی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں، ننگے سر پڑھ لیں۔ ایسی گندی ٹوپی سے ننگے سر نماز پڑھنا اچھا۔ کبھی کبھی آدمی ٹوپی پہن کے مسجد سے بھولے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹوپی مسجد کی ہے، یہ احساس تو چلو مان لیا کہ ہوا، لیکن دوسرا جو سب سے زیادہ احساس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کون سی ٹوپی پہنی اور میں باہر آ گیا۔ خود معلوم ہے کہ میں یہ ٹوپی پہن کے بازار میں نہیں گھوم سکتا، نہیں نکل سکتا، اس ٹوپی کی یہ حالت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود۔ اور پھر ہمارے ایک مولانا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ پائے کے خطیب، عالم، قرآن کریم کے بڑے بہترین نکات بیان کرنے والے اور بڑی خدمت کی دین کی۔ وہ کہتے ہیں ٹوپی تو کوئی فرض نہیں ہے زیادہ، آپ کے پاس ٹوپی نہیں تو ٹوپی لے لی نا۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں داڑھیاں بھی رکھواؤ جو زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو ننگے منہ آ گئے ہیں مسجد میں آتے ہی ایک داڑھی لگائیں اور پھر نماز پڑھنا شروع کریں۔
ٹوپی سے زیادہ ضروری داڑھی ہے یا نہیں؟ کم از کم اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹوپی سے بہت ضروری ہے داڑھی، وہ نہیں رکھیں گے. اور اگر نہیں رکھی ہوئی، جیسے ٹوپی نہیں رکھی ہوئی، تو پھر داڑھیوں کی بھی لائن لگا دیں مسجد میں، اور مختلف ڈیزائن رکھیں. جس عمر کا آدمی ہو اسی عمر کا رنگ اسے داڑھی میں بھی مل جائے. اللہ کے ساتھ ادب، اور اللہ کی عبادت کے وقت ادب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اللہ کے بعد، جیسا کہ سورۃ الحجرات کی آیت میں نے پڑھی. اور صرف سورہ حجرات کی آیت ہی نہیں بلکہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں کلمات ہیں: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو نا، ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں، عتیق صاحب، حسان، چودھری وارث صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کے نہ پکارو. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے نام لیتے ہو نا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان، انڈیا، مساجد اور گھر، ایک طرف لکھا ہوا ہے یا اللہ، اور دوسری طرف کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا محمد، سیدھا سیدھا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رشتہ دار ہے ان کا، اپنے لوگوں میں سے ہے. قرآن میں اللہ کہے کہ میرے نبی کو اپنے لوگوں کی طرح مت پکارو، اور تم لکھ لکھ کے لگا دو کہ ہر آدمی آتا جاتا دیکھے اور پڑھے. تم بے ادب اور تمہارے پڑھنے والے پھر بے ادبی کریں. قرآن نے سورۃ نور میں یہ الفاظ ہیں، اور سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرو. پہلی بات، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اپنی آواز بلند مت کرو. زندگی میں ادب ہے، زندگی کے بعد بھی ادب کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ کو اس طرح نہ پکارو، اس طرح آپ کو آواز نہ دو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں غیر شعوری طور پر تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اور ہم یا اللہ یا محمد ایسے اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے کہ جس طرح بالکل کوئی عام سا آدمی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اکیلا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، محمد الرسول اللہ. سورۃ الفتح میں ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ. محمد رسول اللہ کہو کوئی بات نہیں، نبینا محمد کہو کوئی بات نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں. لقب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لوگے تو کوئی عرض نہیں، لیکن اکیلا محمد. آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آفیسر کا درجہ بھی نہیں دیا، وہاں آپ سر، جناب اور یہ وہ کہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو پھر ایسے پکاریں. بعض جوشیلے خطیب، بڑکیلے خطیب، ان کے آپ سنیں گے صحابہ کا نام لیے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہم، کوئی نہیں. بار بار محمد نے کہا، محمد نے فرمایا، محمد پہ نازل ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں. اور اکیلا محمد. خطیب ہو، امام ہو، میں ہوں، آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایسے کہنا یہ بے ادبی ہے، ناجائز ہے. اور اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر تمہارے، انتم لا تشعرون کا معنی کیا ہے؟ کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کے نتیجہ میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ لگے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے اپنا قرآن نازل فرمایا اس کا ادب بھی بتایا گیا۔ قرآن کریم کا ادب کرو، احترام کرو، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ سنو۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عادت ہو چکی ہے کہ قرآن لگا دیا، گاڑی میں لگا دیا، گھر میں لگا دیا، دکان میں لگا دیا، قرآن لگایا ہوا ہے، توجہ نہیں ہے، غور سے سن نہیں رہے ہیں۔ بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر توجہ سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، قرآن لگایا ہوا ہے اور کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کام آپ ہاتھ اور آنکھ سے کر رہے ہیں، توجہ آپ کی وہاں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ وہ کام بھی کیسا، باتیں کر رہا ہے، ڈیلنگ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، دکان اپنی جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اسی دوران قرآن کریم کی تلاوت بھی چل رہی ہے، تو بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ برکت صرف یہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، ہمارے یہاں گاہک بڑھ جائیں گے، شام کو کیا کہتے ہیں روکڑا اچھا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی بے ادبی کر کے روکڑا کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ ہمارے پاک و ہند میں قرآن کریم کا اتنا ادب و احترام ہے، یہاں یقیناً اس سے کم ہے، لیکن ہم نے کچھ ایسے معیار بنائے ہوئے ہیں، نیچے قرآن کریم پڑے ہوئے ہیں، جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پیچھا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر دل میں احترام موجود ہے، پیچھا ہو گیا کوئی بات نہیں۔ اور دل میں احترام کیا ہے؟ اس میں جو احکام ہیں ان پر بھی عمل کرے۔ احترام صرف یہ تو نہیں کہ پکڑا چوما، تلاوت کی رکھ دیا، نہ معنی کا پتہ، نہ مفہوم کا پتہ، اللہ کا پیغام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن پیچھا کرنے کو تیار نہیں، اور پیچھا کرنے سے ڈرتے ہوئے قرآن کریم کو اٹھا کر وہاں رکھیں گے جہاں وہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں کوئی طاق ہے، کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں قرآن کریم کو رکھیں گے۔ اور پھر قرآن ہمارے ہاتھ سے نہیں، ہماری دسترس سے ذرا اونچا ہو جاتا ہے، کبھی یاد آ گیا تو اتار لیا، پڑھ لیا، ورنہ ہمارے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہے کہ قرآن کریم اسی طرح اٹکا رہتا ہے۔ ادب ہے، لیکن اگر کرو دل سے کرو۔ مسجدوں میں قرآن کریم یہاں نیچے پڑے ہوتے ہیں، نیچے سے مراد چھوٹے چھوٹے ریک ہیں، آپ کے سب لوگوں کے پیچھے ریک موجود ہیں، یہاں تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے دلوں کے اندر بڑا وہ رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، قرآن کو پیچھا کیا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، پیچھے قرآن کا ریک پڑا ہوا ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ ائمہ کے یہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں تو چھوٹا سا ریک بنا ہوا ہے، کئی جگہ بالکل فرسٹ کلاس ترتیب سے اسلامی کتابیں، اور انہی میں کہیں نہ کوئی قرآن کریم کا نسخہ، تفسیر کا نسخہ موجود ہے، ادھر وہ نماز پڑھا رہا ہے، ادھر کتابیں ہیں۔ ہمارا آدمی دیکھ لے تو اس کا خون کھول رہا ہو، پاؤں کے مقابلے میں قرآن کریم نہیں رکھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر پاؤں کے برابر رکھا ہوا ہے، وہ اس کو کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس آدمی سے 1000 گنا بہتر ہے جو پیچھا بھی نہیں کرتا، نیچے بھی نہیں رہنے دیتا، لیکن نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ قرآن کریم کا ادب ہے، جو ہے وہ کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کو جتنی کوشش ہو سکے بغیر وضو کیے، بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، نہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، لیکن ادب یہ ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وضو کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے طاہر لوگ یعنی باوضو ہو کے پڑھا جائے۔ اور والدین کا ادب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا ادب موجود ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل، اور صرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تھوڑی لمبی ہے، آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، آپ کی زندگی میں آپ کے والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک جوانی میں چل دیا، ایک آپ کی زندگی میں بوڑھا آپ کے پاس موجود ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو ہمارے لیے معمولی اور عام ہے۔ تمہارے والدین ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، گالی دینا، برا بلا کہنا، جھاڑنا، جیسا کہ واقعات پائے جاتے ہیں، مارنا، جھاڑنا، جھڑکنا، مارنا، اللہ رب العزت نے ان کی بجائے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ کے ہونٹوں سے یہ ہوا بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بڑا عام ہے نا، ابا حضور سے کوئی چھوٹی موٹی بات، اف آپ بھی کیا کر، اماں ہے وہ دونوں بوڑھے ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کا تو سلسلہ نہیں ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے بچہ دوسرے کا سہارا چاہتا ہے، بوڑھے کو بھی دوسرے کا سہارا چاہیے۔ بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور بوڑھے کے منہ میں، وہ بھی گئے، بچے کو آپ سیریلاک دیں، وہ آپ کو سیریلاک کھلاتا رہا، جو آج بوڑھا ہے سیریلاک کھلاتا رہا۔ مائیں اپنے بچوں کو سیب لیا، اس کو چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ کروید کے مالیدہ بنا کے کہ میرا بچہ سیب بھی کھائے، اسی طرح کیلا کھلا رہی ہیں، ہر چیز، انگور کے دانے کو اس کے منہ میں ڈال رہی ہیں، دبا کے اس کا رس جوس نکال کے فریش۔ آج بابا کو ضرورت پڑ گئی تو بابا کو بھائی دیکھو کیا عمر ہو گئی اور کیا شوق ہیں، مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ بابا نے چاکلیٹ مانگ لیا، ساری عمر اس بابا کی پیسے سے چاکلیٹ کھا کے اس نے اپنے دانت خراب کر لیے تھے، آج بابا کو چاکلیٹ لانے کے لیے تیار۔ بچے کا جی چاہتا نا چاکلیٹ، بابا کا بھی چاہتا ہے۔ بچہ نہیں کھا سکتا، بابا بھی نہیں کھا سکتا، بچہ نہیں چل سکتا، بابا بھی نہیں چل سکتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دو شخصیتوں کو تم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ بدبخت لوگ ایسے موجود ہیں، پائے گئے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے، اف تو دور کی بات، گالیاں دیتے، بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے ماں باپ کو مارا، بیٹیوں نے ماؤں کو مارا، بیٹوں نے باپوں کو مارا۔ یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم انہیں اف تک بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو نہیں، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ اف بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ پیار سے، نرمی سے اچھی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بالکل جھکا کے رکھو۔ ماں باپ کے سامنے اکڑفو نہیں، بلکہ ان کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ، جب ماں باپ سامنے ہوں تو پھر عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعائیں مانگتا رہا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو، زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو گئے ہیں تب بھی، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح کہ مجھے بچپن میں انہوں نے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ ماں باپ کے لیے آداب ہیں، آداب کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا ہے،
قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے بھائیوں کے آداب بھی بیان فرمائے. ہمارے بھائی سے غلطی ہو جائے ہم 6 سال بولتے ہی نہیں. غلطی کیوں ہوگی؟ بہن سے غلطی ہوگی، وہ چاری پہلے بھی کسی دوسرے گھر میں ہے، تعلق ختم. ٹیلی فون ان کے لیے بلاک، ان کا ٹیلی فون بلاک. قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے، تفصیلات پہ نہیں جاتے. بھائیوں نے کس حد تک ظلم کیا. بیٹے نبی کے ہیں، بعد میں نیک بھی ہو گئے، معافیاں بھی مل گئیں. یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مل گئی. اپنے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، ہم تو بڑے گنہگار ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ظلم کیا اتنا، بھائی کو شکار کے بہانے لے گئے، قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور ارادہ قتل سے انہوں نے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، لمبا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود. جب یوسف علیہ السلام تک پہنچے، کم و بیش 40 سال ہو گئے اس بات کو. 40 سال کے بعد جب وہ عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، مصر کے حاکم ہیں، جب یہ پہنچے، اب تو وقت آ گیا تھا نا کہ قابو کر لیتے کہ تم وہی ہو جس نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. جیل میں رہے، کنویں میں رہے، اللہ رب العزت نے کہاں کہاں سے نکالا اور کہاں تک پہنچا دیا. جب باری آئی، ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ عزت بخشی ہے. لیکن ہم گناہگار ہیں، اللہ کے بھی گناہگار اور تمہارے بھی گناہگار. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، لا تثریب علیکم انتم طلقاء، تم پر کوئی آج پکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو. لا تثریب علیکم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. کتنی فراخ دلی ہے. کہاں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، میری طرف سے آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. جاؤ، میں نے بھی معاف کیا، اور صرف معاف کر کے بھیج نہیں دیا، کہا جاؤ جا کے بابا حضور کو لے کے آؤ. پھر سارے لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھا. یہ بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا آپس میں ادب کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ یہی کیا، یہی کلمات فرمائے. لا تثریب علیکم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو کیا سو کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم طلقاء، آج تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ، جو کرنا ہے. مسلمان بھی آزاد ہیں، کافر بھی آزاد ہیں. مسلمان تو تھے ہی آزاد، لیکن کافروں کو بھی کہا جاؤ تمہیں بھی ہماری طرف سے آزادی ہے. اللہ رب العزت نے بہت سارے آداب بیان فرمائے، حتیٰ کہ راستے کا ادب. راستے کا ادب، کوئی دین ہوگا جس میں راستے کے ادب بھی بیان کیے گئے ہوں. آپ کے پاس باغات ہیں، یہ گارڈنز وغیرہ ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہیں، ان کے آداب، ان کو صاف رکھنا، یہاں کوئی گندی چیز نہ پھینکنا. راستے کے آداب، ان چیزوں کے آداب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، دو باعث لعنت چیزوں سے بچ جاؤ. دو باعث لعنت چیزوں سے بچ جاؤ. باعث لعنت چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا راستے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بول براز، راستے میں جہاں دیکھا چلتے ہوئے، آگے دیکھ لیا پیچھے لے گیا، کوئی نہیں بیٹھ گیا. دیہاتی علاقوں میں یہ عام رہتا ہے. نبی سے فرمایا نہیں، راستہ ہے، صاف ستھرا ہے، تم ابھی آگے بھی دیکھا دور چلا گیا، پیچھے والا ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا، تم نے راستے میں گندگی ڈال دی نہ. اور دوسری جگہ وَذِلَّهُمْ، وہ جگہ جہاں وہ سائے میں بیٹھتے ہیں. کبھی کہیں دور پار درخت ہے، درخت کا سایہ ہے، گرمی میں لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہاں کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. تم نے دیکھا کہ آج اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں،
اور میں اپنی کارروائی ڈال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ باعث لعنت ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی فرمایا ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ درخت پہ یا درخت کے نیچے یا راستے میں اگر کوئی یہ کارروائی ڈالے گا تو لوگ لعنتیں ڈالیں گے یا نہیں؟ ہر کوئی گزرتے ہوئے گالیاں دے گا۔ ہمارے یہاں لعنت کی نہیں عادت کوئی نہیں، ہم لعنتیں نہیں ڈالتے، گالیاں، تیری ماں کی، تیری بہن کی، کیا کر کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستوں کا احترام کرو، بلکہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پہ مت بیٹھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما لنا بد انما ہی مجالسنا، یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں بیٹھ کے تو ہے نہیں، ہم تو راستوں میں ہی بیٹھتے ہیں۔ صاحب صحابہ کرام نے صاحب بات کر دی کہ ہمارے گھر تو رہنے کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، راستوں میں بیٹھتے ہیں، نتحدث فیہا، ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ، اگر تم نے اس بات سے انکار ہی کر دیا ہے، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ، کہ تمہیں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اور وہ انکار ایک ہوتا ہے انکار جہود، انکار کر دیا یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اپنی ایک حاجت بیان فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے انکار کر ہی دیا ہے فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، تو پھر راستے کا، گلی ہے کچھ بھی ہے، راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں وما حقها، یا رسول اللہ وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، پہلا کام یہ کہ راستے میں بیٹھے ہو تو ہر آتی جاتی عورت کو تاڑو مت، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی باتیں کرو۔ وکف الاذی، اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث مت بنو، ایسا بھی نہ ہو کہ راستہ پورا لے لیا، گزرنے والا اب دیکھا کہ میں کہاں سے گزروں۔ اور تیسرا رد السلام، آتے ہوئے تمہیں کوئی اسلام کہتا ہے تو جواب دو، یہ نہیں کہ تم اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہو، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو۔ صحیح بخاری شریف میں، اور صحیح بخاری اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دوسری حدیث ہے، ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، کئی بات یہ کئی مرتبہ بات ہوئی، اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کانٹے دار شاخ، جھاڑی یا کوئی درخت کا کچھ حصہ جیسے ٹوٹ کے گر جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو ہٹا کے رہوں گا۔ آری لی، ہتھوڑا لیا، کلہاڑا لیا، کچھ بھی لیا، آ کے اس نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی یہ نیکی اس طرح قبول کی کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ راستے کا ادب کہ اگر کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے، اذیت کا باعث ہے، اسے ہٹا لو۔ ایمان کی جو 70 یا اس سے زیادہ شاخیں بیان کی جاتی ہیں نا، ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت پر ایمان، اور فرمایا الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان میں سے ہے، اور اماطۃ الاذی، اماطۃ الاذی، اگر کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے، بعض دفعہ کوئی پتھر کا پیس پڑا ہوتا ہے، کانٹے دار چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ایسی راستے میں پڑی ہوئی دیکھیں تو ہمیں اسے بھی ہٹا دو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اماطۃ الاذی۔ اور ہمارے یہاں عادت ہے جس طرح راستوں میں یہ کاروائیاں ڈالتے ہیں، اسی طرح باغوں میں جہاں چاہے کھانا کھایا، جس طرح چاہے پھینک دیا۔ اور کھانے کے بارے میں تو ہمارے یہ بوفے سسٹم والوں نے ابھی کھانے کی بے ادبی کی انتہا کروا دی، ادھر سے پلیٹ بھر کے لے کے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ایسا کھانا ملے نہ ملے، اٹھائی اور آ کے رکھ لی ٹیبل پہ، آدھی کھائی اور باقی آدھی چھوڑ دی۔ آنکھیں تو سیر نہیں ہو رہی تھیں لیکن پیٹ سیر ہو گیا، اب وہ پیچھے والی آدھی پلیٹ کوئی کھائے گا؟ کھانے کی بے ادبی کا باعث یہ شخص خود بنا۔ اور پھر جو اپنے طور پر گارڈنز میں جاتے ہیں، کارنرز پہ جاتے ہیں، گھومتے پھرتے، کہیں بھی کھانا کھایا، کہیں بھی باقی کا بچا ہوا چھوڑ دیا، یہ راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت مجھے
پر آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان میں لے پالک بیٹے کے اسکول والے بچے کے ساتھ اس کا باپ جو اسے لینے آتا ہے اور دیگر رشتہ داروں میں بھی معروف ہے، ساتھ اس کے نام کے ساتھ نہ پکارنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کس کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے؟ جو لے پالک لیے ہوئے ہے اس کی بات، جس نے پالا ہوا ہے اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو معیوب سمجھتے، جبکہ اس کا نام لینا حرام ہے۔ ایوب کی بات تو معمولی ہے، معیوب کی بات معمولی ہے، حرام ہے غیر والد کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑنا۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 2، 3، 4 تھوڑا دوبارہ آج نظر ڈال لیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ لے پالک لینا ہی جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بدل دیا نا، حضرت زید بن محمد معروف تھے، جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ نے فرمایا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ ہو، اب زید بن محمد نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھر سے یہ تبنیت، لے پالک یا اڈاپٹ کرنے کا مسئلہ اللہ رب العزت نے ختم کرایا تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ میرا نبی یہ کام کرے گا تو پھر دوسرے بھی کریں گے۔ لے پالک لینا جائز نہیں۔ اگر لیتے ہو اس لیے کہ بھائی کا بیٹا ہے، 4-6 بیٹے ہیں میں ایک پال دیتا ہوں، بیٹیاں ہیں میں پال دیتا ہوں، بہن غریب ہے بچہ ایک پال، کوئی بات نہیں، پالیے لیکن اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ۔ لوگ تو باہر کے ملکوں میں لے آتے ہیں، صرف پالنے کی بات ہی نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں پاسپورٹ میں جھوٹ، اقامہ میں جھوٹ، وہ تو آپ جو دیں گے وہ تو یہی لکھیں گے نا، ہر چیز میں جھوٹ سوٹ چلائے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی یہ سراسر اور سخت نافرمانی ہے۔ اگر کوئی وتر 3 رکعت پڑھتا ہے اور اس کے وتر چھوٹ گئے تو وہ قضا رکعت کتنی پڑھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نماز قضا ہوئی، نماز تہجد، تو آپ نے 11 رکعت نہیں پڑھی، قضا کے وقت آپ نے 12 پڑھی، دن کے وقت پڑھی تو 12 پڑھی، لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر کوئی وتر پڑھتا ہے، صرف وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے وتر پڑھی تو 3 کے بجائے 4 کر لے، اگر 3 ہی پڑھتا ہے ہمیشہ تو 4 کر لے، ایک بھی پڑھ سکتا ہے، ایک وتر بھی جائز ہے، ایک وتر پڑھنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا، میں نے اس لیے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی پڑھتا ہے، ایک جائز ہے۔ اور ہمارے مولویوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک جو ہے یہ دم کٹی نماز ہے، صلاۃ مطیرہ، یہ مولویوں کا فتویٰ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم، بخاری شریف، مسلم شریف کا درجہ قرآن کریم کے بعد بخاری شریف اور اس کے بعد ہے مسلم۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم وتر پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، تہجد 2 کر کے پڑھتے رہے، اگر خطرہ ہو کہ اگر میں نے 2 رکعتیں اور پڑھی تو اذان ہو جائے گی، آپ فرماتے ہیں 1 رکعت پڑھ لے، اس کی پہلی جتنی رکعتیں ہیں وہ ساری وتر ہو جائیں گی۔ 1 رکعت صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پڑھ لو، اور مولوی کہے دم کٹی نماز ہے، اس مولوی کا کیا کرے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔